راز ہستی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ چلو پھر سے کسی راہ چلتی کی انگلی تھام کر لے آئے آپ۔ میں پوچھتا ہوں یہ گھر ہے یا کوئی ایزی سینٹر جو ساری مخلوق یہاں سمائی جا رہی ہے۔ چھوٹے سے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کسی کا نہایت ترش لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ نتیجتاً اس کے قدم جیسے وہیں جم کر رہ گئے۔ ایک تو سارے جہاں کا درد اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے۔ گھر میں چاہے فاقے ہوں مگر آپ اپنی ہمدردیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اب کہ اس نے سہمی سی نگاہ اٹھا کر سامنے صحن میں چارپائی پر بیٹھے اس اجنبی نوجوان کو دیکھا تھا جو شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عام سے حلیے میں بھی بہت دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں بیٹا، اور پھر یہ بیٹی تو بہت مصیبت کی ماری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بابا کا لہجہ اس کے مقابلے میں بہت پست تھا، تبھی شاید اسے مزید شے ملی تھی۔ اس دنیا میں سبھی مصیبت کے مارے ہیں، بس ایک ہم ہی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا؟ شدید اہانت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب ہو کر اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس نوجوان سے کچھ کہتی، وہ برہمی سے بڑبڑاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، زہیب حسن، دل کا برا نہیں ہے، بس ذرا زندگی سے بدگمان ہے۔ خیر تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا، یوں ہی فضول بولتا رہتا ہے یہ۔ بابا اسے اپنے ساتھ لیے گھر کے چھوٹے سے صحن میں چلے آئے تھے جہاں گرمی کا شدید احساس اپنے عروج پر تھا۔ صحن میں ہی رکھی ایک چارپائی کے ساتھ بندھے جھولے میں کوئی چھوٹا سا بچہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ بچے پر اس کی سوالیہ نگاہیں مرکوز دیکھ کر بابا نے خود ہی اسے بتا دیا تھا، یہ یمنا ہے، میرے زہیب کی بیٹی۔ وہ تو موصوف شادی شدہ ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس خوف کا شکار تھی بچی کے متعلق سن کر اس خوف سے فوراً آزاد ہو گئی۔ اب بتاؤ بیٹی کیا نام ہے تمہارا؟ ظہر کی نماز میں بھی خاصا وقت تھا، لہٰذا وہ اس کا تعارف جاننے کے لیے رک گئے۔ نور العین کہتے ہیں مجھے۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کے لبوں سے جنبش ہوئی تھی۔ تبھی بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفیق لہجے میں بولے، بس مجھے اور کچھ نہیں جاننا، بے شک اللہ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسے اپنا ہی گھر سمجھنا بیٹی۔ کوئی یہاں زیادہ آبادی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آس پاس میں بسنے والے لوگوں سے تمہارا تعارف اپنی سگی بھانجی کے طور پر کراؤں گا، تاکہ کوئی بھی تمہارے متعلق غلط نہ سوچ سکے۔ اب تم اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے جا کر آرام کر لو، میں نماز کی ادائیگی کے بعد دوپہر کا کھانا رحمت بی کے تندور سے لیتا آؤں گا، پھر مل کر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ نور العین نے آج تک کبھی کسی مرد کی شفقت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا مولوی عبداللہ عباسی کا مشفق لہجہ اس کی پلکیں پہ کھو گیا۔ تبھی اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلکیں جھکا دیں۔ مولوی صاحب اگلے ہی پل اسے آرام کی تلقین کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ تب وہ زہیب کی چھوٹی سی بچی کو باہر پالنے سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئی۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر سلیقے سے بنا ہوا تھا۔ اگر اس کو دل لگا کر سجایا سنوارا جاتا تو یقیناً وہ بہت خوبصورت بھی دکھائی دے سکتا تھا۔ مارے تھکن کے اس کا وجود بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا، لہٰذا تمام طرح کی سوچ سے پش ڈال کر وہ چارپائی پر لیٹ کے اگلے کچھ ہی لمحوں میں نیند کی مہربان باہوں نے اس کے نڈھال وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ آج سے 15 سال قبل جب اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تو گھر کے ماحول کو نہایت تنگ پایا تھا۔ اس سے بڑی 2 بہنیں تھیں، لہٰذا اس کی پیدائش کے وقت اس کے اونچے شملے والے باپ نے اس کی ماں کو واضح دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ فوراً دوسری شادی رچا لے گا، اور پھر یہی ہوا۔ اس کی ماں کے آنسو دعائیں کچھ کام نہیں آیا اور اس کے باپ نے اپنے کہے کے عین مطابق فوراً دوسری شادی رچا لی۔ یوں اس کی ذات ماں کے لیے سخت امتحان کا باعث بن گئی۔ شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک انسان نہیں ہے۔ ایک عورت انسان ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ سامعین محترم، اس دلچسپ داستان کی تیسری قسط انشاءاللہ کل پیش کی جائے گی۔